پارلیمنٹیرینز کمیشن فار ہیومن رائٹس محترم محمد شفیق چودھری صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور آپ گفتگو فرمائیں گے چیلنجز ٹو ریلیجیس ٹالرنس ان دا ماڈرن ورلڈ. محترم جناب خلیل جاج صاحب، میڈم آسیہ ناصر صاحبہ، میڈم سید اصغر صاحبہ، انجم پال صاحب، دیگر منتظمین، مجھے بہت شکریہ میڈم آسیہ آپ کا، آج آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ تقریب منعقد کی ہے اور اس پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا. میں زیادہ کیونکہ پہلے خاصا آپ نے ٹائم کی قدریں لگا دی ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے، دو چار باتیں عرض کروں گا کوئکلی اس میں. اور مجھے اس سے پہلے میں میڈم آسیہ کا سید اصغر صاحبہ کا شکریہ ادا کر دوں کہ ان کے ساتھ ہمیں تقریباً 15-20 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے مختلف کیپیسٹیز میں. ایز اے پارلیمنٹیرین بھی میں نے ان کے ایکٹیویزم کو قریب سے دیکھا ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہمیں جب ضرورت پڑتی تھی ہیومن رائٹس کی آواز بلند کرنے کے لیے تو میڈم آسیہ اور سید اصغر ہمیشہ ہمارے فور فرنٹ پہ ہوتی تھی. آپ کا شکریہ اس کے لیے. اور ابھی جب یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو اس سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اور زیادہ ایکٹیو طریقے سے ہیومن رائٹس کی آواز کو بلند کر رہی ہیں. یہ بہت ہی خوشائند بات ہے. انجم صاحب آپ نے بات کی، مذاہب کی اور بات کی. دیکھیں انسانی معاشرے میں مذہب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آج کی اس تقریب کے حوالے سے وہ موضوع ہے کہ مذہب کو جو چیلنجز ہیں، ریلیجیس ٹالرنس کو جو چیلنجز ہیں ہمارے جدید معاشرے میں. اور دیکھیں ایک ریلیجن کا جو چاہے کوئی بھی ریلیجن ہو اس کا ہیومن سوسائٹی میں ایک پرپز ہوتا ہے. 3-4 بڑے اہم مقاصد ہوتے ہیں. ویسے تو بے شمار اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں لیکن ایک جو ہوتا ہے کہ سوشل بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتا ہے، آپ کی زندگی کو مطلب معنی اور مقصد عطا کرتا ہے. مقصدیت وہ مذہب عطا کرتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کو. اس کے بعد آپ کے انفرادی جو رویہ ٹورڈ سوسائٹی اس کو بھی وہ ریگولیٹ کرتا ہے اور آپ کے جو بیہیویئر ایٹیٹیوڈ ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ سارے مقاصد جو ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب ہیومن سوسائٹی کے ایولیوشن کو دیکھیں. آج سے 1000 سال پہلے مذہب کا بہت رول تھا ہمارے امور میں، ہر چیز میں. پھر انسانی سوسائٹی کی ترقی ہوئی ہے، انڈسٹریل ریولیوشن آیا ویسٹ میں، ادھر بھی ریولیوشن آیا پوری دنیا میں. تو پھر مذہب کا رول آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا ان رویوں کو کنٹرول کرنے میں. اس کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آگے کی طرف جاتے اور انسان کی ترقی کے لیے مذہبی عقائد کو استعمال کیا جاتا اور انسانی معاشرے کی بلوغت کے لیے ہم ان عقائد کو استعمال کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج 21ویں صدی میں جب گلوبل ولیج کا دور ہے اور جب دنیا سمٹ کر ایک سمارٹ فون میں آ گئی ہے اور جب سب ڈسکشن آپ کے اسکرین کے پاس اویلیبل ہے، چاہے یہ کہ یہاں پر علم کی اس جو ترقی ہے اس کے دور میں ہم آگے جاتے ہیں. انسانی معاشرہ کافی قدم پیچھے چلا گیا. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، اب جڑا والا کی بات نہیں ہے. آپ پورے انسانی معاشرے کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، آپ افریقہ کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، عرب معاشرے کو دیکھیں، وہاں پر بدقسمتی سے اقلیتوں کے ساتھ ایسے سلوک ہمیں نظر آتے ہیں وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی حیثیت انسانی معاشرہ مذہبی ہم آئیڈینٹی سے بالاتر ہو کر سوچیں تو ہیومینٹی اس چیلنج کو اب ہم ایڈریس کرنے میں ناکام ہو گئی یا ہو رہی ہے. اور عالمی سطح پر UN فورم ہے یا باقی فورم ہے وہ کوششیں کرتے ہیں ان کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، انٹرنیشنل ٹریٹیز کے ذریعے، ڈکلیریشن کے ذریعے، لیکن ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے. آپ انڈیا میں دیکھیں وہاں پہ کرسچنز کے ساتھ اور مسلمز کے ساتھ وہاں پہ ہندو میجارٹی نے وہاں پہ کیا کیا. میں اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی طرح باقی ملکوں میں چلے جائیں وہاں پہ اچھی مثالیں بھی بری مثالیں بھی ہیں. تو بنیادی طور پر انسانی معاشرے کو بالغ ہونا ہوگا. ہم پاکستان اس گلوبلائز ورلڈ میں ہم علیحدہ دنیا سے نہیں رہ سکتے. ہمیں بھی وہی اثرات ہیں ایکسٹریمزم کی جو ویو پوری دنیا میں چلی ہے، ہم بھی اسی کا شکار ہیں بدقسمتی سے. سب سے امپورٹنٹ رول 3-4 اداروں کو اس کو ایڈریس کرنے میں مختصر بات کروں گا. ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کا گورنمنٹ سے پہلے آتا ہے. سوسائٹی میں آپ نے اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے انجم صاحب جیسے ہمارے بھائی جو ہیں، ان جیسے جو اساتذہ کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ایک میچور میڈیا کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ٹالنٹ وہ والے میڈیا اینکرز کی ضرورت ہے جو عامر علاقے جیسے نہ ہوں. اب اس کا اگلا جان اچھا کرے اللہ پاک، لیکن جو اس نے کیا ہمارے ملک میں، جو اس نے ٹرینڈ سیٹ کیا وہ بھی کوئی قابل ذکر نہیں تھا. اس میں میرا اللہ کے ساتھ
دوستی رہی اور ہمارے ملک میں مجھے کیونکہ پارلیمنٹ سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور عامر علاقے صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار ریلیجیس افیئرز بھی رہے کچھ عرصے کے لیے 2004-05 میں، اور اس کے بعد انہوں نے جو احمدیوں کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا جو اس کے بعد پھر کلنگز ہو گئی تھی 2 احمدیوں کی، اور اس کے بعد میڈیا پہ پروگرام سٹارٹ ہو گئے تھے، تو اس سے ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا. تو وہ ہمیں اینکر پرسن کی میڈیا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر گورنمنٹ سائڈ پہ میں بھی منسٹر صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تحصیل ایڈمنسٹریشن ہو، یہاں پہ اسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہی اسٹارٹنگ از کیریئر ایز کیریئر آفیسر، تو انہوں نے ابھی لمبا کیریئر ایز اے گورنمنٹ لے کے چلنا آگے آفیسر. کیا وجہ ہے کہ ہم صرف فائر فائٹنگ پہ یقین کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم صرف جب کچھ واقعہ ہو جائے تو پھر سارے ریسورسز کو ہم اس میں ڈالتے ہیں اس میں، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ جوزف کالونی کا ہو جائے، گوجا انسیڈنٹ ہو جائے، یہ سارے واقعہ ہو جائیں، پھر گورنمنٹ بھی آئے، پرائم منسٹر بھی آئے، چیف منسٹر بھی آئے، اور پھر ہم سارے اقدامات کریں، ریسورسز بھی لگائیں. تو پرویکٹیو اپروچ اپنانے میں ہمیں کس نے منع کیا ہوگا؟ ہمیں پریونٹیو اپروچ منانے میں کس نے منع کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کا کام ہے، چاہے تحصیل سے سٹارٹ کریں، سب ڈویژن سے اور فیڈرل گورنمنٹ تک لے کے جائیں، کہ ان کی بیسس کے اوپر وہ ان کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے، حکمت عملی ہونی چاہیے. 6 گھنٹے گوجا والے انسیڈنٹ کی مثال دیتا ہوں، میں جڑا والا پہ بات نہیں کرتا اس ٹائم موضوع پہ، کہ گوجا میں بھی 6-7 گھنٹے لگے تھے ان کو موب اکٹھا کرتے ہوئے، جب ہم نے 2008 کا واقعہ جوزف کالونی میں یہ واقعہ ہوتا. 7-8 گھنٹے میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، کیا اس کے پاس وسائل نہیں تھے کہ 7-8 گھنٹے میں اس کو کاؤنٹر کرتے؟ اٹ مینس کہ یا تو ان کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں تھی، یا ان کی انڈیویجول ان کی انٹینشن نہیں تھی، یا ان کی اورینٹیشن نہیں تھی ایشوز کے حوالے سے. تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سر ود یور انکلوژن ایز فیڈرل منسٹر دیٹ از ویری پازیٹیو چینج. ہم ہوپ فل ہیں کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشن دلائیں ان دنوں میں کہ یہ جو پریونٹیو اسٹریٹجی ہے ٹو انشور فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف، اور اس کے جو وائلیشن ہے اس کے اوپر ان کے تو پورا ایک فریم ورک بننا چاہیے، اور اس فریم ورک کے تحت سارے اسٹیک ہولڈرز کو کام میں آنا چاہیے. یہ ادروائز تو پھر کسی خدا نخواستہ واقعہ ہوگا آؤٹ آف بلو اور پھر گورنمنٹ سائڈ لگ جائے گی. بس 1 منٹ میں ختم کروں. آخری سجیشن کہ انفورسمنٹ ہم سوسائٹی میں آئسولیشن میں نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کا رول میں نے آپ کو بتا دیا، ایجوکیشن کا رول بتا دیا. اب ہمارے انڈیویجول ہماری نیمی صاحب کو رہیں جیسے اور دوستوں کا جو رول ہے، مذاہب کی مس انٹرپریٹیشن چاہے وہ پادری صاحب کریں چاہے مولوی صاحب کریں، اس کو بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا. کوئی بھی مذہب جو ہے وہ برے کے لیے نہیں بنایا ہے. کوئی بھی مذہبی پیغام ہے وہ برائی کی تعلیم دیتا نہیں ہے، وہ اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، اپنے انداز سے دیتا ہے. جس طرح مجھے یاد ہے اکرم گل صاحب نے ایک دفعہ اسمبلی میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہمارے مذہب میں بھی شراب حرام ہے، تو آپ کیوں ٹیکس لے کے آپ کرسچن کی ویلفیئر کے لیے اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، کدھر دیتے ہیں وہ؟ تو میں ایک جسٹ مثال دے رہا ہوں آپ کو. کوئی بھی مذہب کسی بھی سماجی برائی کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ یا کسی اور برائی کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ جو ہمارے مذہبی عمائدین ہیں وہ مذہب کی جو یہ چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کریں اور اس اپنے اقدار کو سمجھیں. تو یہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان ایک حقیقی معنوں میں وہ ملک بنے جس میں کسی بھی مذہب عقیدے کا آدمی ہو تو وہ اپنے کو پاکستانی سمجھے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.